جو کہ میرا ایک تجربہ ہے، اور کیونکہ کوئی بھی انسان کبھی بھی کمپلیٹ نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا، تو ڈاکٹر صاحبہ اگر آپ کی اجازت ہے تو میں اس میں چند لائنیں کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں، کیونکہ اجازت بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہومیوپیتھ جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے غائبانہ طور پہ گلا شکوے کے زمرے میں آ کے ایسا نہ ہو کہ اب ہمارے نام سے پہلے ہومیوپیتھ بھی ہٹ جائے گا، اس کا بڑا ایک تھوڑا سا غم بھی ہے۔ اچھا، میں ایک چیز تھوڑی سی کروں گا کہ دیکھیں، میں نے ایک سوال کیا تھا کہ ڈائگنوسس جو ہے وہ کیسے کی جائے۔ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ ڈاکٹر صبا عالمی نے جو ڈائگنوسس کی بات کی ہے کہ چار ہے۔ ایک تو ہم سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم اپنا کلینکل ایگزامینیشن کرتے ہیں، نمبر 1، یعنی ڈائگنوسس ہماری انویسٹیگیشن کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم کلینکل ایگزامینیشن کرتے ہیں، پھر اس کا فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں، دوسری بات، پھر اب ہم آتے ہیں پیتھولوجیکل ٹیسٹ کی طرف کہ سمپل ہم اس کا بہت بریسٹ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کراتے ہیں میموگرافی، بوتھ یا آئدر جو بھی واٹ ایور، اس کے بعد ہم کراتے ہیں سی ٹی اسکین، پھر ہم اس کے بعد کراتے ہیں ایم آر آئی، پھر ہم کراتے ہیں بایوپسی۔ سر یہاں پہ آگے بھی اگر سی اے ڈائگنوز نہیں ہو رہا تو ہومیوپیتھ کیا کرے گا؟ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ہومیوپیتھ نے یہاں تک اس نے انویسٹیگیشن کرا دی۔ ہومیوپیتھ کی یہ تعریف ہونی چاہیے یہاں تک کہ ٹیسٹ کے لیے کہ ہائیلی جینیس ترین ہے، سمجھے کہ وہ ہیرا ڈاکٹر ہے، ہیرا کنسلٹنٹ ہے ہومیوپیتھ کا، کہ اس نے 4-5 انویسٹیگیشن کرا دیجئے۔ دیکھیے اب میں یہاں پہ آگے ایلوپیتھ جو ہوتا ہے، یا جو ایلوپیتھک جو گائنیکولوجسٹ ہے یا میسٹولوجسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جو گروفینا سومرو ہے کراچی میں، جن کا نام بھی ڈاکٹر صاحبہ نے، اب ہمارے پاس ایک آخری ٹیسٹ رہ جاتا ہے ایلوپیتھک پوائنٹ سے، اب وہ ہے بریسٹ کا سینٹوگرافی۔ سینٹوگرافی ایک اس قدر ڈیلیگیٹ پوائنٹ ہے جس میں کہ اگر سوئی کے پوائنٹ کے برابر بھی اگر کینسرس کنیکٹیو ٹیشو سیلز ہیں تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر دے گا۔ تو آج سے آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اس کے بعد ابھی تک کوئی بھی ہائیلی ڈیجیٹلائز پیتھولوجیکل ٹیسٹ ابھی تک انٹروڈیوس نہیں ہوا ہے سینٹوگرافی کے بعد۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز میں اس میں اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ ہماری خواتین اس کو گھر میں کیسے ایگزامینیشن کریں۔ بالکل ڈاکٹر سوال نے جتنی بھی باتیں بتائیں وہ ساری کے ساری ٹھیک ہے، اس پہ 3 چیزیں اور ایڈ کر دیتا ہوں۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ دونوں ہاتھوں کو اوپر کر کے آپ نے بریسٹ کو دیکھنا ہے، دیکھیں بریسٹ جو ہے وہ دونوں ایک لائن کے نپلز میں ہونا چاہیے، یہ شرط ہے۔ اگر بریسٹ دونوں ہاتھ اوپر کرنے کے بعد ایک لائن میں نہیں ہے، یعنی اسٹریٹ ایک لائن کے اندر نہیں ہے، اوپر نیچے ہے، تو دیٹ مینس کہ کوئی پرابلم آ رہی ہے۔ آپ نے کسی بھی not gynecologist, mastologist یعنی specialist of the breast is called as mastologist، gynecologist کا کیس نہیں ہے یہ۔ نمبر 2 کیا ہے کہ retracted of nipples، یعنی اگر آپ کے nipples اندر کی طرف دھس رہے ہیں تو آپ الرٹ ہو جائیں، نمبر 2۔ نمبر 3 یہ کہ اگر آپ کے nipple کا کلر بلیکش ہوتا جا رہا ہے، بلوئش ہوتا جا رہا ہے، ریڈش ہوتا جا رہا ہے، گریش ہوتا جا رہا ہے تو آپ الرٹ ہو جائیں۔ اگر وہ لائٹ پنک ہے، پنکش ہے، سیمی پنکش ہے، آف پنکش ہے، پیور پنکش ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب سب سے آخری بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر شخص نے یہاں پہ اورنج کے چھلکے دیکھے ہیں۔ اگر اورنج کے چھلکے کے اوپر جو سوئی کے نوک جیسے نشانات ہوتے ہیں، اگر آپ کے انٹائرلی بریسٹ کے اوپر اگر وہ آپ کو سوئی کے نوک جیسے نشانات سمجھ میں آ رہے ہیں یا اسٹارٹ ہیں یا نظر آ رہے ہیں تو یہ اس بات کی کنفرمیشن ہے کہ یہ سی اے کا فرسٹ اسٹیج شوڈ بی اسٹارٹیڈ۔ آپ اس کو خوبصورتی میں نہ لے کے آئیں کہ دوسرے کے نہیں ہے مجھے کیوں ہو رہا ہے۔ تو اس سے بھی موسٹ امپورٹنٹ بات کہ سر اگر میل کو بریسٹ کینسر ہو جائے، اس پر کسی نے بات نہیں کرتی، کوئی بات نہیں کرتی، اور ابھی تک میں نے کسی کو بات کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ 2 ٹپس یہاں پہ بھی بتا رہا ہوں کہ اگر میل کو بریسٹ کینسر ہو جائے تو ہاؤ ٹو ڈیٹیکٹ، ہاؤ ٹو ڈائگنوسس، وہ کیسے کرے گا؟ دیکھیں اس کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ اگر میل یعنی مرد کے نپل انلارج ہوتے جا رہے ہیں گریجولی آفٹر 35 اور اگر وہ میرڈ ہے تو سب سے پہلے وہ الرٹ ہو جائے کہ اس کے جو بریسٹ کے نپل ہیں وہ انلارج کیوں ہو رہے ہیں۔ نمبر 2، اگر اس میں سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی ڈسچارج اگر آ رہا ہے
تو یہ اور بھی ڈینجرس ہے. اور اس میں سے اگر مثال کے طور پہ سلائٹ ملکش یا دودھیا کلر کا کوئی بھی ڈسچارج ہو رہا ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس, اسپیشلسٹ کے پاس جائے اور وہ اپنا ٹیسٹ کرائے. آخری بات, میٹاسٹیسس کے لیے, کینسر کے میٹاسٹیسس کے لیے جو میرے تجربے میں بات آئی ہے کہ کچھ دن کے لیے میٹاسٹیسس رک جاتا ہے. ریڈیم برومائڈ سی ایم کے اندر, 10 ایم کے اندر, 50 ایم کے اندر یا 1 لیک کے اندر دیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایکس رے بہت بہترین کام کرتی ہے. اگر آپ اس کو آلٹرنیٹ انتہائی ہائر پوٹینسی میں دیں, 10 ایم سے سٹارٹ کریں, اس کو 1 لاکھ لے کر جائیں, تو میں انشاءاللہ یہ سمجھتا ہوں کہ پروگنوسس بہتر ہونے کے چانسز ہیں. ہم اس کی لائف کو بہتر, ایزی اور ریلیکس کر سکتے ہیں. میں یہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا, ہومیوپیتھی کی کوئی دعویٰ نہیں کرتی کہ جی ہم ٹھیک کر دیں گے یا ہم اس کو بہترین زندگی ضرور دے سکتے ہیں. پروگنوسس بہتر کرنے کے ہم پوزیشن میں ضرور. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو.